ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ خبر جو انسان سن رہا ہے اس کا دل کب کبا رہا ہے، لیکن جس شخص نے اس واردات کو انجام دیا اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، وہ درندہ بن کے اپنے اولاد کو ٹوٹ پڑا۔ آپ نے حال ہی میں یہ واقعہ پڑھا کہ ابھی ایک شخص ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے پڑوس میں ایک ملک ہے پاکستان، وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام شہزاد ہے، اور اس نے اپنی 7 دن کی بچی کو 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دی، اور اس درندے کو تھوڑا بھی رحم نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ماں کی بھی وہ اولاد تھی اور باپ کی بھی وہ اولاد تھی، لیکن باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے جو سینے پہ چڑھ کر گولیاں اتار دی، لیکن ماں اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے اولاد کو اولاد نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتا ہے۔ جب ابتدائی اسلام سے پہلے جہالت کا دور تھا تو لوگوں جو کیا کرتے کہ اپنی جب بیٹیاں ہوتی تو ان کو زیر زمین کر دیا کرتے تھے، ان کو زندہ جو ہے زمین کے اندر دفنا دیا کرتے تھے، لیکن بیٹوں کو وہ سینے سے لگا کر رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، اللہ کے رسول نے جب آپ کے گھر میں پہلی بیٹی ہوئی، اگر بیٹی اولاد نہیں ہوتی، اگر بیٹی رحمت نہیں ہوتی، محمد مصطفیٰ کے گھر کے اندر پہلی اولاد بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلی اولاد بیٹی دی۔ لیکن سب کو پتا ہے اگر بیٹی بری ہوتی تو پھر اللہ کے رسول کے گھر کے اندر جنم نہیں لیتی۔ اور پھر زمانے کی بیٹیوں کا حقوق بھی بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث بڑی واضح حدیث ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی بہن کی بھی شادی کر دی اس کو اپنے گھر سے ودا کر دیا، اللہ اس پہ بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری 3 بیٹیاں بھی نہیں ہیں، 2 بیٹیاں بھی نہیں ہیں، صرف ایک ہی بیٹی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کا نکاح بھی کیا اور خلوص دل سے کیا اور اس کو سینے سے لگا کر اس کی پرورش کی، اپنے گھر سے ودا کر دیا اور محبت سے اس کا نیک صالح رشتہ تلاش کیا، پھر اس کے بعد اس کی شادی کی تو جنت عطا فرماتا۔ لیکن آج یہ جہالت کا جو دور تھا وہ دور آج نظر آ گیا۔ جو اس نے واردات کو انجام دیا جس کا نام شہزاد ہے، اور اس کے گھر کے اندر پہلی بیٹی نے جنم لیا، لیکن اس کو تھوڑا بھی رحم نہیں آیا اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو آج یہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کچھ اس واردات کو کھلے طور پر انجام دیتے ہیں، لیکن کچھ پوشیدہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر بیٹا ہے تب بھی وہ اولاد ہے، اور اگر بیٹی بھی تب بھی وہ اولاد ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو چلی ہے وہ بیٹے سے چلی ہے یا بیٹی سے چلی ہے۔ اگر یہ بات کوئی آئے تو سامنے اس شخص کو سنایا جائے جو یہ کہے کہ بیٹی دولت نہیں ہے، بیٹی رحمت نہیں ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ جتنے بیٹے ہوئے غالباً 2 یا 3 بیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، لیکن دونوں نے انتقال کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول کی جو نسل چلی ہے وہ فاطمہ سے چلی۔ حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، محسن پیدا ہوئے، اسی سے جو ہے زین العابدین پیدا ہوئے، علی سے اکبر پیدا ہوئے، قاسم پیدا ہوئے، انہی سے سب نے جنم لیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو دیکھ رہے ہیں ہم، اور قیامت تک آل رسول چلتے رہیں گے۔ تو یہ حضور کی جو نسل ہے، جو حضور کے آل ہے، یہ بیٹی سے چلی ہے، کوئی بیٹے سے تو نہیں چلی ہے۔ تو پھر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیں، اور جو گناہ کیے ہیں اس نے اعلانیہ طور پر گناہ کیا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، ضرور ملے گی۔ یہاں بھی اس کو سزا ملنی ہے اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملنی ہے۔ میرا موضوع سخن یہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا چلے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا چلے۔ اگر انسان سے گناہ ہو گئے ہیں تو وہ لوگوں سے نہ بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد کے اندر آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کا کوئی حصہ گناہوں سے بھر دے پھر اپنے رب کے حضور آئے تو اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے اور اس بات میں صداقت ہے کہ اس کے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ صغیرہ ہوں یا اس کو گناہ کبیرہ ہوں۔ لیکن ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صغیرہ گناہوں کو انجام دیتا ہے تو پھر وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ نماز کے ذریعے سے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رہا کبیرہ گناہ کی بات تو اللہ کبیرہ گناہوں کو اس کے توبہ کرنے سے معاف فرما دیتا ہے۔